بلاول بھٹو زرداری کو نائب وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لیے وزیر خارجہ کا بھی عہدہ مانگے گی۔ نون لیگ نے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خارجہ جو ہیں ان کو بنا دیا ہے نائب وزیر اعظم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سورنگی۔ ویورز، آج وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اسحاق ڈار صاحب کو جو ہے نائب وزیر اعظم بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے خبریں تو یہ چل رہی تھیں کہ بلاول بھٹو زرداری کو نائب وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے اگر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہوتی ہے، مطلب کابینہ میں شامل ہوتی ہے تو پھر پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لیے وزیر خارجہ کا بھی عہدہ مانگے گی اور نائب وزیر اعظم کا بھی عہدہ مانگے گی، تاکہ وزیر خارجہ کے ساتھ نائب وزیر اعظم کا عہدہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے پاس رہے۔ لیکن نون لیگ نے میاں شہباز شریف نے آج کچھ دیر پہلے ہی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خارجہ جو ہیں ان کو بنا دیا ہے نائب وزیر اعظم۔ نائب وزیر اعظم پاکستان کے آئین میں کوئی عہدہ نہیں ہے، یہ آئینی عہدہ نہیں ہے، یہ رولز میں ترمیم کر کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیا جاتا ہے، جس طرح پرویز الہی کو بنا دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بھی بنایا گیا تھا۔ نور الامین وزیر اعظم جب بنے تھے تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں وزیر خارجہ بھی بنے تھے اور اس کے ساتھ نائب وزیر اعظم بھی تھے، ملک کے پہلے نائب وزیر اعظم تھے۔ پھر خبریں یہ بھی میڈیا چلا رہا ہے کہ جی نصرت بھٹو صاحبہ بھی نائب وزیر اعظم بنی تھی، لیکن میں نے چیک کر لیا ہے، اس کو کنفرم کر لیا ہے، نصرت بھٹو صاحبہ نائب وزیر اعظم نہیں بنی تھی، وہ سینئر وزیر تھی صرف، اور نائب وزیر اعظم کا عہدہ ان کے پاس نہیں تھا۔ دوسرے نائب وزیر اعظم پرویز الہی صاحب بنے تھے اور وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں آصف علی زرداری نے ان کو نائب وزیر اعظم بنوایا تھا۔ وزیر صنعت و پیداوار بھی تھے پرویز الہی، اس کے ساتھ نائب وزیر اعظم کا بھی عہدہ دیا گیا تھا۔ یہ ایشو یہ نہیں ہے کہ نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے، ایشو کچھ اور ہے۔ ڈسکس کرنا جو میں ویلاگ میں چاہ رہا ہوں وہ کوئی اور کہانی ہے۔ ایک تو میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ بھئی ضرورت کیا تھی، کیا مجبوری تھی کہ اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا؟ کیا اسحاق ڈار کی ایسی ڈیمانڈ تھی، خواہش تھی، یا کوئی اور کہانی ہے؟ کیا بلاول بھٹو زرداری کے نائب وزیر اعظم بننے کے آئیڈیا جو میڈیا میں ڈسکس ہوتا رہا ہے، اس کے بعد نون لیگ نے کہیں پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو زرداری کا راستہ روکنے کی کوشش تو نہیں کی کہ بھائی پہلے ہی رومال رکھ کے سیٹ بک کر دی جائے، جس طرح بس میں گاؤں میں دیہات میں کرتے تھے پرانے دور میں کہ بھائی بس میں کپڑا رکھ کے آ جائیں، گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے بس کھڑی ہے تو سیٹ بک کر کے آ جائے۔ تو یہ سیٹ بک تو نہیں کر دی انہوں نے کہ تاکہ بلاول بھٹو زرداری کا راستہ روکا جائے، لیکن میرا خیال ہے اور میں نے انفارمیشن بھی لی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نائب وزیر اعظم بننے میں خود انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ وہ جب بھی بنے وہ وزیر اعظم ہی بنیں گے، اور امکان اس بات کا بھی ہے کہ اسی دور اسمبلی میں ہی وزیر اعظم بن سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری۔ شہباز شریف ریزائن کر دیں، شہباز شریف کو ہٹا دیا جائے کسی طریقے سے، یا خود ریزائن کر دیں گے تو پھر بلاول بھٹو زرداری کو آدھا ٹینیور، کچھ ٹینیور 2 سال ملیں، 3 سال ملیں یا 3.5 سال ملیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری اسی اسمبلی میں وزیر اعظم کے طور پر آ سکتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم میں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو یہ کلیئر کر دیا ہوا ہے کہ ہمارا نائب وزیر اعظم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جب بھی بنیں گے وزیر اعظم ہم ان کو بنوائیں گے، نائب وزیر اعظم کا ہم لیبل نہیں لگوائیں گے بلاول بھٹو زرداری کے اوپر۔ یہ پیپلز پارٹی نے کلیئر کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنا دیا۔ تو پھر میں نے نون لیگ کے لوگوں سے بات کی، نون لیگ کے جو میرے جو سورسز ہیں، ذرائع ہیں، ان سے بات کی تو کہانی یہ ملی کہ بھائی کہانی کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے۔ کہانی یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جن کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، بے اختیار کر دیا گیا ہے،
اور پارٹی بھی ان سے چھین لی گئی ہے، پارٹی صدارت بھی ان سے چھین لی گئی ہے، ان کو آسرا دے کے لایا گیا کہ آپ کو نائب وزیر، آپ کو وزیر اعظم بنا دیں گے، تو وزیر اعظم بھی نہیں بنوایا گیا، آپ کو 2/3 میجارٹی دلوائیں گے، ان کو 2/3 میجارٹی بھی نہیں ملی الیکشن میں، اور الیکشن میں جس طرح نون لیگ اور نواز شریف کے ساتھ کیا گیا، تو یہ اس کے بعد نواز شریف کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ جی نواز شریف اب مائنس ہو چکے ہیں، کوئی کردار نواز شریف کا نہیں ہوگا۔ لیکن اسحاق ڈار کے نائب وزیر اعظم بننے کے بعد اب یہ تاثر مضبوط ہونے لگا ہے کہ میاں نواز شریف اپنی گرپ مضبوط کرنے لگے ہیں، حکومت کے اندر بھی، پارٹی کے اندر بھی۔ اور ابھی کچھ ہی دنوں سے خبریں چلی ہیں کہ نواز شریف صدر بننے جا رہے ہیں نون لیگ کے، یعنی جو صدر اس وقت شہباز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب سے صدارت کا، نون لیگ کی پارٹی صدارت کا عہدہ واپس لے لیا جائے گا، اور میاں نواز شریف صاحب صدر بنیں گے دوبارہ سے، پارٹی کے قائد بھی وہی ہیں، صدر بھی وہی بنیں گے، اور پھر اسی طرح گرپ ہوگی ان کی پارٹی کے اوپر۔ ابھی بھی ہے، قائد ہیں وہ پارٹی کے، لیکن شہباز شریف صاحب سے صدارت واپس لے کے نواز شریف صاحب اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اسحاق ڈار کو پھر حکومت میں شامل کر دیا کہ بھائی نائب وزیر اعظم بنا دیا۔ حکومت میں تو اسحاق ڈار پہلے بھی شامل ہیں، وزیر خارجہ ہیں، لیکن نائب وزیر اعظم، ذرا وزیر اعظم کے اختیارات تقسیم ہو جاتے ہیں نا، چاہے وہ آئینی عہدہ نہیں ہے لیکن نائب وزیر اعظم کا عہدہ تو ہے، ان کو آفس ملے گی، ان کو کوئی اختیارات کچھ شیئر ہو سکتے ہیں، وزیر اعظم کے اختیارات۔ جو وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو اسحاق ڈار وزیر اعظم ہوں گے، قائم مقام وزیر اعظم ہوں گے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف جب ملک سے باہر جائیں گے تو اختیارات تو سارے وزیر اعظم کے اسحاق ڈار کے پاس ہوں گے، پھر اسحاق ڈار نہیں جائیں گے، ایک ہی بندہ جائے گا، تو اس طرح ہی ہوگا نا، اکثر اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو میاں شہباز شریف کے بطور وزیر اعظم اختیارات میں سمجھے ایک اثر رسوخ میاں نواز شریف نے اپنا بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ پھر تیسری خبر اس میں یہ بھی آ رہی ہے سامنے کہ میاں نواز شریف، احسن اقبال جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، ان کو بھی سیکرٹری جنرل کا عہدہ واپس لینے کی تیاری کی جا رہی ہے، اس پر مشاورت کی جا رہی ہے، غور کیا جا رہا ہے، اور خواجہ سعد رفیق کو پارٹی کا سیکرٹری جنرل بنایا جائے گا۔ یہ نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ اس میں آرگیو یہ دیا جا رہا ہے، دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ بھائی کیونکہ احسن اقبال کے پاس بہت سارے عہدے ہیں سرکاری، سی پیک بھی ہے، پلاننگ کمیشن بھی ہے، بین الصوبائی رابطے کی وزارت بھی ہے، تو بہت سارا دن صبح سے شام تک وہ آفس میں بزی ہوتے ہیں، سرکاری کاموں میں بزی ہوتے ہیں، حکومتی کاموں میں بزی ہوتے ہیں، تو پارٹی کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو اسی لیے، اور اصول یہ ہونا چاہیے کہ جی جو لوگ سرکاری عہدوں پر ہیں، حکومتی عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کے پاس پارٹی کے عہدے نہیں ہونے چاہیے، پارٹی کے عہدے ان لوگوں کے پاس ہونے چاہیے جو لوگ سرکاری عہدوں پر نہیں ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو لوگ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، خواجہ سعد رفیق اس وقت کچھ نہیں ہے تو وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، ایم این اے بھی نہیں بن سکے، وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن جائیں گے تو وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اور احسن اقبال جن کے پاس 3 وزارتیں ہیں، یعنی 3 ذمہ داریاں ہیں سرکاری، تو وہ جو ٹائم پارٹی کو نہیں دے پا رہے تو وہ ٹائم بھی پارٹی کو خواجہ سعد رفیق دے پائیں گے، وہ ایکٹیو بھی ہیں اور نیا ایکسپیرینس بھی ہوگا ان کا۔ یہ پلاننگ یا یہ جو سوچ ہے، یہ دلیل ہے، یہ دی جا رہی ہے، تو خواجہ سعد رفیق کو آگے لایا جائے گا، احسن اقبال سے یہ وزارت لی جائے گی۔ اس سے پہلے 1997 میں بھی یہی کیا گیا تھا نون لیگ کے اندر، اور سرتاج عزیز صاحب نے یہ تجویز دی تھی، مجھے نون لیگ کے دوستوں نے بتایا کہ سرتاج عزیز نے تجویز دی تھی کہ جن لوگوں کے پاس سرکاری عہدہ ہیں، حکومتی عہدے ہیں، وہ لوگ پارٹی کا عہدہ نہ رکھیں، پارٹی عہدے چھوڑ دیں۔ اس وقت چودھری شجاعت حسین پنجاب کے نون لیگ کے صدر تھے اور وزیر بھی بن رہے تھے، تو ان کو پھر وفاقی وزیر بن رہے تھے، تو انہوں نے پھر پارٹی عہدہ ان کو بھی چھوڑنا پڑا تھا۔ تو یہ ڈسکشن سیاسی جماعتوں میں ہوتی رہی ہے۔ صدر آصف علی زرداری ہے، وہ پچھلی دفعہ پارٹی کے کو چیئرمین تھے، تو
ایکٹیو وہی تھے، ظاہر ہے بلاول صاحب اتنے ان نہیں تھے، تو آصف علی زرداری سے بھی یہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ وہ میٹنگیں کیوں کر رہے ہیں، پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگز کیوں بلا رہے ہیں، اور وہ صدر مملکت ہیں، ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سیاسی جماعتوں میں ڈسکشن ہوتی رہی ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے ایسا ہی کچھ. تو اب یہ نون لیگ نے یہ آرگیو دینا شروع کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف اپنا دوبارہ سے پارٹی پر بھی اور حکومت میں بھی اثر رسوخ بڑھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو میاں نواز شریف کے بارے میں تاثر تھا کہ وہ مائنس ہو چکے ہیں، نواز شریف مائنس ہے پارٹی، نواز شریف مائنس ہے یہ حکومت، تو اب وہ میاں نواز شریف اس طرح اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ خواجہ سعد رفیق میاں صاحب کے لابی کے بندے سمجھے جاتے ہیں، پھر جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ میاں نواز شریف کی لابی کے آدمی سمجھے جاتے ہیں. تو میاں نواز شریف پارٹی صدر کے لیے خود آگے آنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح اثر رسوخ بڑھانا چاہ رہے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جن کو پارٹی کی صدارت بھی تھی، وزارت عظمیٰ بھی تھی، ان کے اختیارات اب محدود ہوتے جائیں گے. تو بلا ایک طرف یعنی ایک تیر دو نشانے والا کام کیا ہے نون لیگ نے، کہ بلاول بھٹو زرداری کا حالانکہ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے بھی ایک راستہ روک دیا کہ نائب وزیر اعظم کی سیٹ تو بھائی خالی نہیں ہے اس وقت، لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نائب وزیر اعظم ہمارا انٹرسٹ ہے نہیں، ہمارا انٹرسٹ ڈائریکٹ وزیر اعظم بننا ہے، کہ جب بھی بنائیں گے اب بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنائیں گے. تو یہ بھی پیپلز پارٹی کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسی ٹینیور میں، اسی اسمبلی میں، یہ جو موجودہ اسمبلی ہے، پارلیمنٹ ہے، اسی سے ہی بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم بنوائیں گے. اور قوی امکان اس بات کا موجود ہے کہ سال 2 سال یا 3 سال کے بعد یا 1.5 سال یا 2.5 سال کے بعد شہباز شریف صاحب ریزائن کر دیں، اور پھر قیادت جو ہے حکومت کی، جو وزارت عظمیٰ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کی جائے. تو یہ پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نہ ہونے کا بھی نون لیگ نے شاید فائدہ لے لیا ہو. اور لیکن یہ کہانی جو ہے نون لیگ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف کی ہے، اور میاں نواز شریف دوبارہ سے پارٹی پر بھی اور حکومت پر بھی اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنی گرپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.